کے جگر کہاں ہے؟ میرا پیارا نور نظر کہاں ہے؟ حلیمہ نے کہا تھا اے آمنہ خاتون، کس دل سے میں یہ خبر سناؤں؟ میں بچے کو واپس لا رہی تھی، جنگل میں بچہ غائب ہو گیا، پورے جنگل کو چھان مارا، کہیں بچے کا پتہ نہیں ہے۔ حلیمہ سوچ رہی تھی جیسے ہی یہ خبر سناؤں گی، نہ جانے آمنہ خاتون کا کیا حال ہوگا، کہیں بے ہوش نہ ہو جائے، ان کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ مگر کچھ بھی تو نہ ہوا، نہ حضرت آمنہ بے ہوش ہوئی، نہ حضرت آمنہ غمگین ہوئی، نہ حضرت آمنہ کے منہ سے کوئی آہ نکلی، بلکہ فرمایا ارے حلیمہ تم اس بات پر اتنی پریشان ہو، افسوس تم نے میرے بچے کو اتنے دن دیکھنے کے بعد بھی نہیں پہچانا، آنکھ کے آنسو پوچھ دو، چہرے سے غم مٹا دو، میرے بچے کی فکر نہ کرو، میرا بچہ جہاں بھی ہوگا خیریت سے ہوگا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنے والا اس کا پروردگار ہے۔ انہیں الٹا بٹھایا اور خاندان کو خبر کی تو سب تلاش کرنے کے لیے نکلے، چچا سب نکل پڑے، جو سمجھدار چچیرے تھے وہ بھی نکلے، اور اتفاق کی بات جو میں آپ کو جس لیے میں نے یہ واقعہ سنایا کہ سرکار کسی کو نہ ملے تو اسی ابو لہب کو ملے، جنگل میں سرکار کو پایا، دیکھا ایک پیڑ کے نیچے تشریف فرما ہے، خوش ہو گیا۔ وہی میں کہہ رہا تھا بچپن میں بڑی محبت کرتا تھا، خوش ہو گیا، اپنا اونٹ بٹھایا، نیچے اترا، سرکار کو اٹھایا، اونٹ پر بیٹھا اور اپنے پیچھے سرکار کو بٹھا لیا۔ 4 سال کی عمر شریف تو تھی ہی، جس طرح آج بائک پر بچے کو پیچھے بٹھا کر اپنی کمر باپ پکڑوا لیتا ہے، ویسے ہی وہ اونٹ پر آگے بیٹھا، سرکار کو پیچھے بٹھایا، اپنی کمر پکڑوا لی۔ اب اونٹ کو اٹھنے کا اشارہ کیا تو اونٹ اٹھا ہی نہیں، پوری کوشش کرتا ہے، ٹھوکریں مار رہا ہے، مہار پکڑ پکڑ کر جھٹکے دے رہا ہے، طرح طرح کی آوازیں نکال رہا ہے، مگر اونٹ بھی کہہ رہا تھا لگا لے زور مگر میں نہیں اٹھوں گا، اٹھنے کو راضی نہیں۔ ابو لہب چکر میں پڑ گیا، یہ اونٹ تو ذرا سے اشارے کو پہچانتا تھا، ذرا سے اشارے پر بیٹھتا تھا، ذرا سے اشارے پر اٹھتا تھا، مگر آج اٹھ کیوں نہیں رہا؟ سوچتا رہا، پھر دماغ میں کچھ آیا، جلدی سے اونٹ سے نیچے اترا اور سرکار کو اٹھا کر آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا۔ اب اونٹ کو اشارہ کیا تو اونٹ اٹھ کر چلنے لگا۔ اونٹ اعلان کر رہا تھا کہ ارے تو جن کو پیچھے بٹھا رہا ہے یہ کسی کے پیچھے چلنے نہیں آئے، یہ تو ساری کائنات کے امام بن کر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بچپن میں کرتا تھا محبت، مگر جب سرکار نے اعلان رسالت کیا تو گستاخی پر اتر آیا، اور جب یہ گستاخ بنا تو اس کی مذمت میں قرآن پاک کی یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ آج اسی نے حضرت علی کا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا اے عبداللہ کے بیٹے، اب تو علی تمہارے ساتھ ہے، ابو طالب کا بیٹا تمہارے ساتھ ہے، ٹھٹا مار کر ہنسا تھا اور کہنے لگا تھا اب تمہیں کسی کی کیا ضرورت ہے، اب تو ابو طالب کا بیٹا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ 8 سال کے بچے کی حمایت کا مذاق اڑا رہا تھا، مگر قدرت کہہ رہی تھی اے ابو لہب آج مذاق اڑا لے، مگر یہی بچہ جب کل جوانی کی منزل کو پہنچے گا تو کفر کے بڑے بڑے پہاڑوں کو ایک ٹھوکر مارے گا تو چکنا چور کر دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے ثابت قدمی کہ کہیں تنہائی میں حضرت علی نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن ایسے ثابت قدم رہے کہ آج جب سب کے سامنے رسول کونین کی حمایت کا وقت آیا تو علی کسی سے نہ ڈرے، نہ اپنے چچاؤں سے ڈرے، نہ بڑے بھائیوں سے ڈرے، نہ چچیرے بھائیوں سے ڈرے، نہ رشتوں کے داداؤں سے ڈرے، کسی سے نہیں، بلکہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار کی حمایت کا اعلان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ جو ایمان قبول کر لیتا ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور اٹل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا
بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے تتنزل علیہم الملائکہ، تو انہیں کیا ملتا ہے؟ سنو ایمان والو سنو، جو اللہ پر ایمان لا کر اس پر مضبوط رہتا ہے، قائم رہتا ہے، رب فرماتا ہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی مدد کے لیے فرشتے آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ تو اگر کمزور ہے تو ڈرنا نہیں، تیرے پاس طاقت نہیں ہے تو تو رنجیدہ مت ہونا، اے سنو تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو مگر اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ، خاموش ہو گئے سب لوگ، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ کافی رکنے سے تو آپ ناراض نہیں ہوئے؟ ناراض نہیں ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ کافی کا انتظام ہوا ہے تو ملے گی آپ کو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بس تھوڑی دیر صبر کریں اور دل لگا کر سن لیں، پھر بول دیجئے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں بدر کا میدان جس میں 313 مسلمان اور 1000 لشکر کفار، اور سنو جب سرکاری ایمان والوں کو لے کر چلے تھے تو آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کی شہزادی جو حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیمار تھیں، اور ایسی بیمار کہ لگ رہا تھا کہ اب ان کی زندگی بچے گی نہیں، اور ایسے میں رسول کونین نے اپنے غلاموں کو جمع کیا ہے کہ کفر کا سیلاب جو مکے سے اٹھا ہے اس کا راستہ روکنا ہے، سب انتظار میں ہیں، تیار کھڑے ہیں، اور آقا اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کی شہزادی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے بستر پر ہیں، دیکھنے ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اب ان کی زندگی بچے گی نہیں، مگر آقا نے اپنی شہزادی پر ایک نگاہ ڈالی ہے اور پھر خدا حافظ کہہ کر آپ چل پڑے ہیں، اور جب آپ واپس مڑے ہیں تو دنیا نے کہا تھا یا رسول اللہ چند دن کے بعد بھی جا سکتے تھے، ہاں آپ کی بیٹی زندگی کے آخری موڑ پر کھڑی نظر آ رہی ہے، آپ چلے جائیں گے، اور موت نے آ کر ان کی زندگی کے دروازے پر دستک دی اور ان کی زندگی کا چراغ بجھنے لگا، تو ایک بیٹی کی نگاہیں باپ کے چہرے کو تلاش کریں گی، اور باپ بھی وہ جو سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، خدا کا محبوب ہے، اور جب آپ کو نہیں دیکھیں گی تو یہ کتنے مایوس ہوں گی۔ اے آقا آپ اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے محبت نہیں تو میرے آقا کی عظمت کہہ رہی ہے، سنو میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں مگر بیٹی کی محبت کہہ رہی ہے کہ رک جاؤ، اور اسلام کی عظمت کہہ رہی ہے کہ مجھے بچانے کے لیے چل پڑو، اور ہم اپنی اولاد کی محبت نہیں دیکھا کرتے، اسلام کی عظمت دیکھا کرتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ چھوڑ کر چلے، وہ نکاح میں تھی حضرت عثمان کی، کچھ لوگ آج حضرت عثمان کو برا کہتے ہیں، اور برا کہنے والے تو کبھی حضرت عثمان کو برا کہہ رہے ہیں، کبھی حضرت عمر کو، کبھی صدیق اکبر کو۔ حضرت عثمان کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو بتا دو کہ وہ ہمارے نبی کے داماد ہیں، اگر ان میں کوئی کمی ہوتی تو ہمارے نبی اپنی بیٹی انہیں کیوں دیتے؟ اور ایک بیٹی کی وفات ہوئی تو دوسری بیٹی سے نکاح فرما دیا۔ حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر کو بھی لوگ برا کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ سیلاب زیادہ، جبکہ جانتے ہو صدیق اکبر اور فاروق اعظم، رسول کونین نے ارشاد فرمایا میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں اور آسمانوں میں 2 وزیر ہیں، دنیا میں 2 وزیر، آسمانوں میں 2 وزیر، اور وزیر کسی کے وہی ہوتے ہیں جہاں اس کی حکومت ہوتی ہے۔ آپ کے ہریانہ کا مکھ منتری، اس کے وزیر ہریانہ میں رہیں گے، یو پی میں نہیں،
यूपी की हुकूमत के वजीर यूपी में रहेंगे, हरियाणा राजस्थान में नहीं, दिल्ली के वजीर दिल्ली में रहेंगे, महाराष्ट्र में नहीं। जिसकी जहां हुकूमत होती है उसके वजीर वही होते हैं। आका ने फरमाया मेरे 2 वजीर जमीनों में है और 2 वजीर आसमानों में है। इसका मतलब यह है कि आका की हुकूमत जमीनों पर भी है, आसमानों पर भी है। आसमानों में कौन वजीर हैं? फरमाया जिब्राइल मीकाईल। और जमीन में कौन वजीर हैं? फरमाया अबू बकर और उमर, सिद्दीक अकबर और फारूक आजम हमारे रसूल के वजीर है। और ऐसे वजीर है कि जो मजार में आपके साथ है। और हदीस में आया जब सरकार क़यामत के दिन अपनी तुरबत पाक से निकलेंगे तो इस हाल में निकलेंगे कि एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा और दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ। तो हजरत उस्मान गनी, चाहे फारूक आजम हो चाहे सिद्दीक अकबर हो, कोई इनकी शान में गुस्ताखी करे और इनके ही नहीं, कोई भी सहाबी हो, चाहे हजरत अबू बकर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, हजरत अमीर मुआविया हो, हजरत अबू सुफियान हो, किसी भी सहाबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो समझ लो कि ये अहले सुन्नत में से नहीं। जो अहले बैत का गुस्ताख हो वो खारजी है, और जो सहाबा का गुस्ताख हो वो राफजी है। और जिसके एक हाथ में सहाबा का दामन हो और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन हो वही सही उल अकीदा सुन्नी है। तो हजरत उस्मान शौहर थे हजरत रुकैया के, सरकार चल दिए और जब आए तो देखा कि हजरत उस्मान भी साथ में आ रहे हैं पीछे पीछे। फरमाया उस्मान तुम किधर? अर्ज की आका मैं भी आपके साथ चलूंगा। फरमाया नहीं, वापस जाओ, तुम रुकैया के पास रहोगे, मेरी बेटी का जो हाल है मैं वो जान रहा हूँ। ऐ उस्मान मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी चले जाओगे, और मेरी बेटी का आखिरी वक्त आया तो न बाप पास होगा न शौहर पास होगा, तो मेरी बेटी का दिल टूटेगा। इसलिए उस्मान मुझे तो जाना ही है, मगर तुम वापस लौटो, तुम रुकैया के पास रहोगे। अब ध्यान दीजिए, हजरत उस्मान की आंखों में आंसू भर आए। अर्ज की या रसूल अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर वापस चला जाऊंगा, मगर आका मेरी इल्तिजा है मुझे वापस न करें, मेरी दरख्वास्त है मुझे साथ ले चले। ऐ सरकार ये इस्लाम व कुफ्र का पहला मार्का होने वाला है, इस मार्के के सवाब को मैं खोना नहीं चाहता। ऐ आका इस मार्के के सवाब से मुझे महरूम न कीजिए, मुझे साथ ले चलिए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ऐ दिल्ली मेवात के मुसलमानों, झूम जाओ और अपने आका की शान पर फख्र करो। सरकार ने फरमाया उस्मान सवाब ही तो तुम्हें चाहिए, अरे सवाब तो हमारे इख्तियार में है। ऐ उस्मान वापस जाओ, इन सबको मैदान बद्र में जाकर वो सवाब मिलेगा, वही सवाब तुम्हें घर में रहकर मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? जोर से बोलो। यही मिलेगा वो सवाब। वापस जाओ, सरकार का हुक्म था, वापस चले गए। और देखिए आज हदीस की किताबें पढ़िए, और किताबें नहीं, मिशकात शरीफ ही के आखिरी सफ़े को खोलिए और उसमें असहाबे बद्र का जब नाम है उन नामों को पढ़िए तो आप बार बार सुनते हैं कि बद्र के मोमिन मुजाहिद थे 313, जबकि बद्र की तारीख पर नज़र डालें तो वहाँ एक कम नज़र आते हैं 312, सब 313 कहते हैं और वहाँ थे 312। ये 312 जब थे तो 313 क्यों बताए जाते हैं? क्या ये सारे मुकद्दर झूठ बोलते हैं? क्या तारीख निगारों ने तारीख गलत लिखी है? क्या
کیا سیرت لکھنے والوں نے سیرت میں صحیح نہیں لکھا؟ یہ خطیب اپنی خطابتوں میں کیا غلط بیانی کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی غلط نہیں کہتا۔ دنیا نے کہا پھر جب 312 تھے وہاں تم 313 کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہتے ہیں کہ بدر کے مجاہد 313 ہی ہیں، 312 تو وہ ہیں جو بدر گئے تھے، اور 13ویں حضرت عثمان ہیں جنہیں مدینے میں رہ کر آقا نے بدری ہونے کی سعادت عطا کر دی۔ اس لیے آپ اصحاب بدر کی لسٹ پڑھیے حدیث کی کتابوں میں، پہلا نام سرکار کا، دوسرا نام صدیق اکبر کا، تیسرا نام فاروق اعظم کا، اور چوتھا نام ہے عثمان غنی کا، پانچواں نام شیر خدا کا، چوتھا نام عثمان غنی کا حدیث کی کتابوں میں ہے۔ عثمان غنی گئے ہی نہیں، پھر بدر والوں میں نام کیوں شامل ہوا؟ یہ ہمارے آقا کے اختیار کی بات ہے کہ جس کو جہاں چاہیں جو سعادت چاہیں وہ عطا فرما دے۔ اس بدر میں جب پہنچے 313 ایمان والے تھے اور ہاتھ خالی، یہ سمجھ لیجئے کہ لاٹھی ڈنڈے تک نہیں ملے تھے، پیڑوں کی ٹہنیاں توڑ توڑ کے ہاتھ ملے، اور وہ جو 1000 تھے وہ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس، نیزے ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، خنجر ان کے پاس، تیر و ترکش ان کے پاس۔ اور پھر جب اسلام والے اپنے ایمان و عقیدے پر ثابت قدم رہ کر مضبوطی سے دشمنوں کے مقابلے پر آئے تھے، تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں ایک دشمن کا میں نے پیچھے مقابلہ کیا، وہ بھاگا، میں نے اس کا پیچھا کیا، میں آگے بڑھا، اچانک مجھے اپنے برابر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی گھوڑا تیزی سے گزر گیا ہو۔ میں نے دیکھا تو کوئی نہ تھا، لیکن گھوڑے کے تیز نکلنے کی آواز میں نے خود اپنے کان سے سنی، نظر کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے اس خیال کو چھوڑا، کہتے دشمن کے پاس پہنچا اور میں قریب گیا تھا، میں نے تلوار اٹھائی، ابھی تلوار ماری بھی نہ تھی کہ اس کا سر کٹ کے دور جا گرا۔ ایسے ہی ایک صحابی کا ایک سے مقابلہ ہوا، انہوں نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اس کے بدن کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ کتنے لوگ نگاہوں کے سامنے ایسے مارے گئے کہ ان تک کسی صحابی کا کوئی ہتھیار پہنچا ہی نہیں۔ اور جب بعد میں آقا سے یہ سب بیان کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا حیرت نہ کرو، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو خدا نے تمہاری مدد کے لیے بدر کے میدان میں بھیج دیے تھے۔ وہی فرماتے ہیں یہ کب؟ جبکہ وہ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، اور ایمان والو اللہ کے فرشتوں کی مدد تبھی ملتی ہے جبکہ مومن اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے، دین پر مضبوط رہے۔ اور آج حال کیا ہے؟ ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ کہاں قائم ہیں؟ آج ہمارا کردار دیکھو، ہمارا اخلاق دیکھو، اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ یاد رکھو ہمیں دین پر اس طرح مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے کہ خوشی کا موقع آئے تب بھی ہم مسلمان نظر آئیں، اور غم کا موقع ہو تب بھی مسلمان نظر آئیں۔ آج عالم یہ ہے، توجہ ادھر ہی رکھیے، ذرا دل سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ آج عالم کیا ہے کہ کیسے ہی مختار ہٹے تو ہم کھلانے پلانے کا کام پورا کریں، تو اس طرح ثابت قدم رہے کہ خوشی کے وقت بھی مسلمان نظر آئے اور غم کے وقت بھی مسلمان نظر آئے۔ آج عام طور پر حالات کیا ہیں دیکھ لو، ہندوستان بھر پر نظر ڈالو، آج عالم یہ ہے کہ خوشی کے وقت اور ہے اور غم کے وقت اور ہے۔ غم کے وقت تو نظر آتا ہے یہ مسلمان ہے، اور خوشی کے وقت پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا تو اب غسل دو، ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے، کفن پہناؤ، نئے کپڑے کا کفن سنت طریقے سے۔ ہم نے کہا کیوں؟ انہی کپڑوں میں ہی کیوں نہیں دفن کرتے؟ کہا نہیں،
शरीयत का हुक्म है, कफन पहनाओ, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, इज्जत के साथ चारपाई पर लिटाओ। हमने कहा क्यों? चारपाई पर क्यों? कहा ये शरीयत का हुक्म है, अब इसको एहतराम के साथ कांधे पर ले जाओ। और फिर हुक्म शरीयत देखो, कांधे बदल बदल कर ले जाने का हुक्म है। ये नहीं कि 4 मजदूर ले जाए, बल्कि जितने लोग हैं सब कांधा लगाएं। किस लिए? सबको कांधा लगाना सुन्नत करार दिया गया। सुन्नत ये नहीं है कि मजदूर ले जाएं, सुन्नत ये है कि सब कांधे बदल कर पहुंचाएं। क्यों बदलवाए गए कांधे? इसलिए कि जब कांधे बदलवा कर पहुंचाना सुन्नत हुआ, तो अब दाढ़ी मुंडा भी कांधे दे रहा है, दाढ़ी वाला भी कांधा दे रहा है, बेनमाजी भी कांधा दे रहा है, नमाजी भी कांधा दे रहा है। इमाम साहब हैं तो वो कांधा दे रहे हैं, हाफिज साहब हैं तो वो कांधा दे रहे हैं, आलिम साहब हैं वो कांधा दे रहे हैं, मुफ्ती साहब शामिल हैं जनाजे में तो वो कांधा दे रहे हैं, पीर साहब आ गए तो वो भी कांधा देंगे। इस्लाम ने कहा सब कांधा लगाओ, ताकि अगर मरने वाला गुनहगार है, जहन्नम का हकदार है, तो और कोई जन्नती मुत्तकी मुसलमान कांधा लगा देगा तो उसके कांधे की बरकत से मुर्दा भी जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब कहा कांधे बदल बदल कर ले जाओ। हमने कहा क्यों? कहा शरीयत का हुक्म है। कब्रिस्तान में पहुंचने से पहले एक जगह रोका गया। हमने कहा क्यों रोक रहे हो? कहा नमाज होगी। हमने कहा नमाज क्यों? कहा शरीयत का हुक्म है। नमाज हो गई। अब उसके बाद कब्रिस्तान ले गए, कब्र में इज्जत के साथ उतारा, पटले तख्ते लगाए गए या पत्थर लगाया गया ऊपर से, फिर मिट्टी दी जा रही है। हमने कहा ये पटले तख्ते या पत्थर लगाने का तकल्लुफ क्यों? सीधे मिट्टी क्यों नहीं पाट कर दबा देते मुर्दे को? कहा खबरदार अब मत कहना, ये शरीयत का हुक्म है। और फिर दफन करने के बाद 3-3 लब सब मिट्टी दे रहे हैं। हमने कहा ये क्यों? फावड़े से ऐसे ही क्यों ही डाल देते? कहा नहीं, ये शरीयत का हुक्म है। उसके बाद रुकू पर रहे हैं, एक रुकू सुरहाने, एक पाई थी। हमने कहा ये क्यों? कहा शरीयत का हुक्म है। उसके बाद अजान पढ़ी गई। हमने कहा ये क्यों? कहा ये हुक्म शरीयत है। फिर दुआ मांगी गई। हमने कहा क्यों? कहा ये हुक्म शरीयत है। मौत के बाद कदम कदम पर शरीयत याद आ, मगर एक दिन उसी घर से दूल्हा बनकर निकल रहा है। हमने कहा अब भी कुछ याद है कि शरीयत का हुक्म क्या है? अब भूल गए। कहीं कहीं बैंड बाजा, कहीं डीजे पर डांस, कहीं आतिशबाजी, कहीं कैमरे बाजी, और कहीं खड़े होकर खाना खिलाना, और उससे पहले न जाने कैसी कैसी नाजायज रस्में। हमने कहा तू कैसा मुसलमान है? मौत के वक्त तो शरीयत याद आई, शादी के वक्त कोई याद नहीं आती। मौत के वक्त तू शरीयत पर अमल करेगा, खुशी के वक्त कौन करेगा शरीयत पर अमल? सुनो, इस्लाम पर जब इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह को अपना रब कहा है, तो इस तरह साबित कदम हो जाओ कि घर से अगर जनाजा निकले तब भी पता चले कि यह मुसलमान का जनाजा है, और घर से अगर बारात निकले तब भी पता चले कि यह मुसलमान की बारात है। बेशक आज तो पता नहीं चलता। बैंकट हालों में देख लो, औरतों ने तो वो तूफान बदतमीजी बर्पा किया कि अलामा अल हफीज छूट ऐसी दे रखी है, नकाब का पता नहीं, बेपर्दा स्टैंडिंग खाने शुरू हुए जहाँ, तो वहाँ मर्द औरत सब धक्का मुक्की करते हुए खानों के स्टॉलों पर। आज औरतें किस तरह बाजारों में बेपर्दा, रास्तों में बेपर्दा, शादियों में बेपर्दा। सुनो, जिस तरह इस्लाम पर साबित कदम रहना मर्दों को जरूरी है, वैसे ही औरतों को भी जरूरी है। औरतें निकल गई घर से, खरीदारी ये कर रही है, बाजार ये घूम रही है, न जाने किस किस अंदाज के कपड़े ये पहन रही है, शादियों में बेपर्दा। कहने लगे हजरत औरत काबू में नहीं आती, समझाते हैं समझती नहीं। मैंने कहा जिस औरत का तेरे साथ निकाह हुआ तू उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर सीधे हाथों में चूड़ी पहनकर सर पर दुपट्टा ओढ़कर घर में क्यों नहीं बैठ जाता? फिर तुझे मर्द कहलाने का हक क्या है?
کیوں مرد کہلا رہا ہے؟ جب اپنی عورت کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو مرد کہلانے کا حق بھی تجھے نہیں ہے۔ چادر اوڑھ لے، دوپٹہ اوڑھ لے، ہاتھوں میں چوڑی پہن لے اور گھر میں بیٹھ جا۔ سن، مرد کہلانے کا حقدار جب ہوگا جب عورت کو اپنے قابو میں کر کے اس راستے پر چلائے کہ وہ فلمی اداکارہ نظر نہ آئے، کنیز فاطمہ زہرا نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو کنٹرول کرو، دین پر چلاؤ۔ یاد رکھو فرشتوں کی مدد انہی کو ملتی ہے کہ جو اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور حضرات اسلام پر ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ اگر عقیدہ بگڑا تو عمل سب بیکار۔ قرآن پاک میں دیکھ لیجئے، حکم دیا گیا تو فرمایا گیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر نبی کی تعظیم و توقیر کرو، پھر اللہ کی عبادت کرو۔ پہلے ایمان، پھر نبی کی تعظیم، پھر اللہ کی عبادت۔ اور یہی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا کہ ایمان کامل ہو، نبی کی عظمت سے سینہ روشن ہو، اور اس کے بعد پیشانی رب کے دربار میں جھکے، یعنی اس طرح عبادت کرے کہ ماتھے پر سجدوں کا نور ہو اور دل میں محبت حضور ہو۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور یہی سبق قاضی اہل سنت دہلی نے دیا۔ اگر یہ سبق نہ دیا ہوتا تو میوات کے ان روشن چہروں پر سنیت کا اجالا نظر نہیں آتا۔ ماشاءاللہ یہاں سے وہاں تک لگ رہا ہے کہ میوات کے سنی مسلمان بیٹھے۔ یہ میوات کے سنی مسلمان، انہیں یہ استقامت کا راستہ کس نے دکھایا؟ پیر و مرشد کا عرس آیا تو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس ٹھنڈے موسم میں بھی یہاں چلے آئے، روڈ پر بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ یقین ہے اور یقین سچا ہے کہ بے شک ایسے پیر و مرشد کے فیض ہی سے ہمارا ایمان و عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ پیر بھی خوب پایا تم نے۔ اے حضرت قاضی اہل سنت کے مریدو، تمہیں خوشخبری ہو کہ پیر ایسا پایا ہے جو شریعت کی روشنی میں واقعی پیر ہے، جس کا عقیدہ بھی درست، صحیح العقیدہ سنی، عمل بھی ایسا کہ جو ان کے قریب رہے ان کو بھی دیکھو تو دین کا پابند دیکھو۔ اور عالم تو بس ایسے کہ علم کی عظمت دیکھنا ہو تو ان کے فتووں کو دیکھو۔ دارالفتاء کی بھی زینت اور دارالقضاء کی بھی زینت۔ ہاں وہ فتوے بھی لکھتے تھے اور وہ فیصلے بھی دیتے تھے، اور انہوں نے مسجد میں امامت بھی فرمائی اور اپنے مریدوں کی رہنمائی بھی کی، خانقاہ میں بیٹھ کر رشد و ہدایت کے جلوے بھی دکھائے۔ اور سنو، بس آخر میں بتا دوں، یہ راستہ ہے ان کا جو سارے ولیوں کے سردار ہیں، جنہیں ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جن کے بارے میں فرمایا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ غوث اعظم جب ریاضتوں مجاہدوں سے فارغ ہو کر بغداد آئے تو مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتے بھی تھے اور حجرے میں عبادت بھی کرتے تھے، کمرے میں بیٹھ کر کتابیں بھی لکھتے تھے، مسجد میں امامت بھی فرماتے تھے اور دارالفتاء میں بیٹھ کر فتوے بھی دیتے تھے، مگر اس دور میں تقریر نہیں کرتے تھے۔ اور جب تقریر نہیں فرماتے تھے تو ایک دن سوئے تو خواب میں سرکار کی زیارت ہو گئی، آقا کے دیدار ہوا۔ فرمایا بیٹے عبدالقادر، واز کیوں نہیں کہتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عجمی انسان، عجم کا رہنے والا، اور بغداد میں عرب کے بڑے بڑے زبان داں اور بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر ادیب، زبان کے بڑے بڑے ماہر علماء اور یہاں پر بڑے بڑے خطباء رہتے ہیں، ان کے سامنے ہمت نہیں ہوتی۔ فرمایا آؤ ہمت ہم عطا کر دیں۔ سرکار نے فرمایا قریب آئے، آقا نے فرمایا منہ کھولو۔ غوث اعظم نے منہ کھولا، سرکار نے آپ کے منہ میں اپنا مقدس لعاب مبارک تھوک عطا فرمایا۔ وہاں وہی تھوک جو کھاری پانی کے کنویں میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا، چند آدمیوں کے کھانے میں عطا فرما دیا تو 1400 لوگوں کا پیٹ بھر گیا۔ جو سانپ کے کانٹے پر لگایا تو صدیق اکبر کے بدن سے سانپ کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ شیر خدا کی دکھتی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں صحیح ہوئی اور پھر زندگی میں کبھی نہ دکھی۔ ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر مل دیا تو ٹوٹی ہوئی ہڈی ایسے جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ وہی لعاب پاک غوث اعظم کے منہ میں عطا کیا، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار 7 بار، اور اس کے بعد فرمایا بیٹے عبدالقادر اب تقریر کیا کرو، واز کہا کرو۔ سرکار تشریف لے گئے، غوث اعظم کی آنکھ کھولی تو پورا گھر سرکار کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور منہ لعاب پاک کی مہک سے معطر تھا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ فرمایا واز کہا کرو، تشریف لے گئے تو دیکھیے تقریر بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ غوث اعظم تقریر نہیں کرتے تھے تو سرکار خواب میں تشریف لا کر تقریر کرنے کا حکم دے رہے تھے، مگر تقریر ان علماء سے کرائیے کہ جو خود بھی اپنے علم پر عمل کرتے ہوں۔ اور ایسے ہی قاری فروخ صاحب نے ماشاءاللہ کیوں نہ ہو، قاضی اہل سنت کے تربیت یافتہ ہیں، بالکل صحیح فرمایا، اور یہاں کا معمول بھی ہے، قاضی اہل سنت کا بھی یہی طریقہ رہا کہ نعت پڑھنے کے لیے وہی بلائے جائے جو باادب احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نعت پیش کرے۔ ادھم کود کرنے والے جو نچکیا معلوم ہو ایسوں سے نعت نہ پڑھوائی جائے۔ نعت بھی پڑھے وہی جو باادب طریقے سے پڑھیں، اور تقریر بھی وہی کریں جو واقعی عالم بھی ہو، علم پر عمل بھی کرتے ہو۔ سرکار غوث اعظم کو تقریر کا حکم دیا آقا نے۔ جمعے کا دن تھا، سرکار غوث پاک جامع بغداد میں تشریف لائے۔ بغداد کی جامع مسجد میں منبر پر واز کہنے کھڑے ہوئے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ نگاہ ڈالی تو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر، زبان کے بڑے بڑے ماہر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے فقیہ سامنے موجود ہیں۔ انسانی فطرت کا تقاضا، پہلی بار کھڑے ہوئے تھے، کچھ جھجک لگی، اور جب جھجک محسوس ہوئی تو دیکھا سامنے حیدر کرار شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی تشریف فرما۔ اب خواب نہیں، بیداری ہے۔ سامنے سرکار شیر خدا تشریف فرما۔ فرمایا بیٹے عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا ہاں تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں جد امجد، مگر ان سب کو دیکھ کر بتقاضائے بشریت کو جھجک لگ رہی ہے۔ فرمایا وہ جھجک ہم دور کر دیں۔ آپ قریب آئے اور فرمایا بیٹے عبدالقادر منہ کھولو۔ غوث اعظم نے منہ کھولا، اب بیداری ہے، نیند نہیں ہے۔ غوث پاک نے منہ کھولا، شیر خدا نے اپنا مبارک تھوک اپنا لعاب پاک عطا کیا۔ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار رک گئے۔ غوث اعظم نے کہا جد امجد 7 بار کیوں نہیں؟ تو شیر خدا نے وہ جواب دیا کہ وہابیوں، دیوبندیوں، تبلیغیوں کا پورا قلعہ ہی دھڑام ہو گیا، سب چکنا چور۔ ایسا جواب شیر خدا نے کہا تعدبا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیٹے عبدالقادر میں نے سرکار کے ادب کی وجہ سے 7 بار نہیں دیا، 6 بار پر رک گیا کہ آقا نے 7 بار دیا تھا، میں بھی 7 بار دیتا تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ علی نبی کی برابری کر رہا ہے۔ یا اللہ، یہ تو کہتے ہیں کہ اس سرکار کو علم نہیں،
وہاں شیر خدا کے علم کا یہ عالم کہ غوث اعظم نے جو خواب میں دیکھا شیر خدا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی جان رہے ہیں۔ عقیدہ پکار اٹھا کہ جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا، اور نبی کے علم کی بات آئی تو امام احمد رضا پکار اٹھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں۔ اچھا یہاں آخر میں چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، ایک کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ آپ نے کیا سنا دیا، نبی نے لعاب پاک دے دیا تھا تو کیا سرکار کے لعاب سے کام نہ چلا کہ پھر علی کو آنا پڑا؟ میں نے کہا تم کچھ پڑھتے ہی نہیں اس لیے اعتراض ٹھوکتے ہو۔ سنو، ہمارے آقا نے خود فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آقا نے خود اعلان کیا تھا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ سرکار نے آ کر شہر علم و حکمت غوث اعظم کے سینے میں بسا دیا، علی نے آ کر اس کا دروازہ کھول دیا۔ تو دیکھیے اب غوث اعظم نے تقریر بھی شروع کر دی، اب غوث اعظم کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اور مرید کر کے فیض کے دریا بھی بہا رہے ہیں، فتوے بھی دے رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں۔ اور دنیا والوں دیکھو یہ میوات اور دلی کا خوش نصیب مسلمان ایسے پیر کا مرید ہے جو غوث اعظم کے راستے پر مضبوطی سے چل رہے تھے۔ ہاں پیر و مرشد قاضی اہل سنت، مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے، فتوے بھی لکھتے تھے، دارالقضاء میں فیصلے بھی دیتے تھے، لوگوں کو مرید کر کے فیض کے دریا بھی بہاتے تھے، اور منبر پر تشریف فرما ہو کر وعظ و خطابت بھی فرماتے تھے۔ اس پیر کے دامن کو تم نے پکڑا تو اب ضروری ہے کہ اس کے راستے پر مضبوطی سے چلو۔ انہوں نے زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام دیا، تو چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر کسی حال میں مسلک اعلیٰ حضرت نہ چھوڑ، مضبوطی سے قائم رہو اسی راستے پر جو پیر و مرشد کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ مولا تبارک و تعالی سب کو اپنے پیر و مرشد کی سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔